اگر کسی کو، جیسے کہ ہماری اکثر گفتگو میں آتا بھی رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میری عمر طویل ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ رہا ہے آخرت کو جمع کر لوں تو ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ آپ باقاعدہ اپنی عمر کو بڑھوا بھی سکتی ہیں. اور لوگ بھی آتے تھے امام کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ مولا، باقاعدہ لوگوں نے آ کر امام سے دعائیں کروائیں طول عمر کی، اور امام نے دعا کی. تو اب یہ اس بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، نہ تو امام زمانہ کو فرق پڑتا ہے، نہ دیگر ائمہ کو اس سے پہلے فرق پڑتا تھا کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر بھی اگر دعا کریں طول عمر کی، اور وہ بھی امام زمانہ سے براہ راست بھی اگر مانگیں تو آپ کو اس کا بھی فائدہ اور جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، امام تک چیز جائے گی، اور اس کے بعد امام پروردگار عالم سے دعا کریں گے اور عمر کو طویل کر سکتے ہیں. حماد ابن عیسیٰ 7ویں امام کے ایک صحابی ہیں. حماد ابن عیسیٰ 7ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار میرے گھر میں برکت عطا کرے. زوجہ کے سلسلے میں انہوں نے امام سے دعا کروائی، اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کروائی، اپنے خادموں کے سلسلے میں دعا کروائی، یعنی جتنی بھی آسائشیں اور آرام ایک زندگی میں کسی بھی مومن کو حاصل ہو سکتا اس کے لیے امام سے دعا کروائی، اور کہا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حج کرنے کی بھی دعا دیں. امام نے اسی وقت 7ویں امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور حماد ابن عیسیٰ کے گھر، زوجہ، اولاد اور خادم اس میں برکت عطا فرما، اور اس کو 50 سال تک حج کرنے کی توفیق عطا فرما. 50 سال تک. حماد ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب میری عمر میں 50 سال کا اضافہ ہو چکا ہے اور 50 سال سے زائد اب میری عمر نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد سال ہر سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 48 حج حماد ابن عیسیٰ نے اس واقعے کی بات کی. اور اس کے بعد حماد کہتے ہیں جب یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ اس وقت میں 48 حج کر چکا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری زوجہ ہے جو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر میری گفتگو سن رہی ہے. اس زمانے میں بھی اس طرح کی سن لینے کی عورتوں کا عادت ہوتی تھی، تو یہ روایت کے اندر باقاعدہ جملہ ہے. یہ میرا لڑکا ہے اور یہ میرا خادم ہے، اور پروردگار عالم نے مجھے امام کی دعا کے نتیجے میں سب کچھ دے دیا. حماد نے اس کے بعد 2 حج اور کیے، اور 2 حج کرنے کے بعد جب 51ویں حج کا احرام باندھا اور غسل احرام کے لیے دریا کے پاس گئے تو روایت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک زوردار لہر آئی اور حماد ابن عیسیٰ کو اس کے اندر بہا کر لے گئی اور حماد کا اسی کے اندر انتقال ہو گیا. اب دیکھا جائے تو امام کی دعا کے نتیجے میں اس سے یہ والے مسئلہ بھی آپ لوگوں کا تھوڑا بہت حل ہونا چاہیے. بہت سی روایتوں میں اس سے بھی زلزلے اور طوفان ان کو ہمیشہ اس انداز سے فقط عذاب الہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک وقت ہے جو کہ پورا ہو گیا. کسی کو بستر کے اوپر موت آئے گی، کسی کو کسی انداز سے آئے گی، کسی کو کسی انداز سے آئے گی. حماد کو بھی سامنے کے ایک سونامی کی گویا کوئی لہر آئی ہوگی اور اس کے بعد ان کو بہا کر لے گئی اور حماد کا اسی میں انتقال ہوا. تو اگر کوئی شخص اپنے زیادہ راہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنا چاہے اور اس وجہ سے زیادہ بڑی عمر کی دعا کرے اور امام کے حوالے سے کرے، امام سے براہ راست دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی اگر اس کے حق میں یہ چیز بہتر ہوئی. اچھا، بہت سارے، یہ تو امام سے براہ راست دعا کرنے کی بات تھی. بہت سارے اعمال تو اتنے زیادہ مجرب ہیں، لیکن وہی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں سن کے اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ آپ اب لوگوں کے اندر وہ والی بات نہیں رہی. وہ سوچتے ہیں کہ کام کی بات ہے جس کا بار بار تذکرہ ہو جاتا ہے. کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو عمر کو طولانی کر دیتے ہیں اور موت کو انسان سے دور کر دیتے ہیں. مکے میں امام کے ایک صحابی تھے یعقوب. 7ویں امام کی خدمت میں جب یعقوب آئے تو 7ویں امام بڑے شدید ناراض تھے یعقوب سے. کہا کہ یعقوب تمہارا جھگڑا تمہارے بھائی کے ساتھ چل رہا ہے اور تم دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی. یہ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں اور نہ ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اے یعقوب خدا سے ڈرو، البتہ موت تمہیں جدا کرنے والی ہے، موت تمہیں جدا کرنے والی ہے اور تمہارا بھائی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے گا. تم نے آپس میں ایک دوسرے کا قطع تعلق کیا ہے، لہذا پروردگار نے تمہاری عمر کو کم کر دیا. اب یعقوب گھبرا کر کہ مولا ٹھیک ہے بھائی کے تو آپ نے خبر دے دی کہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ اب
امام نے فرمایا تمہارے بھی موت آ چکی تھی، لیکن تم نے فلاں فلاں موقع پر اپنی پھوپھی سے نیکی کی تھی. ایک روایت میں پھوپھی کا لفظ ہے، ایک روایت میں چچی کا لفظ ہے، جس میں آج کل تو یہ اتنے زیادہ قریبی رشتے اس لحاظ سے شمار نہیں ہوتے اور آپس میں لڑائی جھگڑے پھوپھی اور چچی وغیرہ کو لوگ ایک آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال امام نے فرمایا کہ فلاں فلاں موقع پر تم نے اپنی پھوپھی یا چچی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے پروردگار نے تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا، 20 سال کا اضافہ. اور اس کے بعد پھر راوی کہتا ہے کہ اگلی ملاقات جب اگلے سال حج پر یعقوب کے ساتھ ہوئی تو یعقوب نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرا بھائی پچھلے سال اپنے سفر سے گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر گیا تھا، اور امام نے جو بات بتائی تھی وہ بالکل صحیح نکلی. اسی اعتبار سے یہ تو عام طور پر صلہ رحمی کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے. اسی کے اندر جو بہت قریبی رشتے ہیں جیسے شوہر و بیوی کا رشتہ، اس کے اندر بھی آپس میں جو خوش اخلاقی کا جو عمر کے اندر وسعت عمر کے اندر جو اس کا ایک پوائنٹ ہے اور عنصر ہے کہ وہ خود عمر کو بہت طویل کرنے والا ہے. اگر یہ دو رشتے شوہر و بیوی کے بھی آپس میں بے انتہا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. ایک شخص آتا ہے امام صادق کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آ کر اپنی بیوی کی بہت شکایت کرتا ہے اور کہ مولا وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، میرے ساتھ بے انتہا بد اخلاقی اس کے ساتھ پیش آتی ہے. امام نے اس عورت کو کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ آدمی بہرحال اپنی بیوی کو لے کر آیا. اس کی بیوی نے امام کی خدمت میں آنے کے بعد ہی امام کے سامنے ہی اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. امام نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئی، بلکہ امام نے اس سے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تمہاری یہی روش باقی رہی تو تم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گی. اب بجائے اس کے کہ وہ مانتی اس بات کو، اس نے امام کے سامنے ہی کہا کہ میں تو خود موت کی تمنا کر رہی ہوں کہ اس کی صورت قیامت تک مجھے دیکھنی نصیب نہ ہو. اب دیکھیے امام کی خدمت میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے تھے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس عورت کو لے جاؤ، تمہارا جھگڑا 3 دنوں سے زیادہ نہیں رہے گا. بس وہ آدمی گیا. 3 دن کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا کہ مولا میں اپنی بیوی کو ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی کو یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والی عورت کو اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی عمر کاٹ کر شوہر کو اس سے نجات دے دی گئی. اچھا یہ تو ظاہر ہے کہ عورت بد اخلاق تھی تو اس کی عمر کم ہوئی. شوہر اگر بیوی سے بد اخلاقی کرے گا تو وائس ورثہ اس کی بھی عمر اسی طریقے سے کم ہو جائے گی. اور وہ جو واقعہ کہ ملتا ہے کہ ایک راوی امام کے پاس آتا ہے، امام کا صحابی کہتا ہے کہ مولا میرے بھائیوں نے اور میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے گھر میں رہنا دشوار کر دیا، ان کو آپ سمجھائیے. امام نے کہا دیکھو صبر کرو. اگلے سال پھر حج پہ آیا، امام سے پھر آ کر شکایت کی کہ مولا ابھی تک ان کا ستانا مجھے ویسے ہی ہے، میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی گھر میں شدید مجھے پریشانی میں مبتلا کر رکھا. امام نے کہا صبر کرو. تیسرا سال جب آیا اور پھر اس نے جب یہ آ کر شکایت کی تو امام نے کہا کہ اب تمہارے مصائب ختم ہونے والے ہیں. اور چند ہی دن کے بعد اس نے خبر دی کہ ایک ایسی وبا ہمارے علاقے کے اندر پھیلی کہ میرے وہ بھائی اور تمام چچا زاد بھائی بھی اس وبا سے ہلاک ہو گئے. امام نے فرمایا کہ ان بدسلوکی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ جاری رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی موت جلد اور قریب آ گئی. تو بہرحال اسی طرح کے جو نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی عمر کو بڑھوا سکتے ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.